بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد، معزز ناظرین، واجب القدر حضرات، تربیت اولاد کے حوالے سے ہر روز ہمارا درس جاری تھا۔ پچھلے درس میں ہم نے عقیقے کے بارے میں کچھ مروزات عرض کی تھی۔ آج اس درس میں ہم نے عرض کرنا ہے کہ عقیقے کے اجتماعی اثرات کے علاوہ بچے پر نفسانی اور تربیتی اثرات کیا ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کہ بعض افراد کہیں کہ عقیقہ اسی سنت کا تسلسل ہے جو جاہلیت میں موجود تھی، اور چونکہ عقیقے کے اجتماعی اثرات تھے اس لیے اسلام نے بھی اسے قبول کیا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی کر کے قرب خدا کا وسیلہ قرار دیا ہے، اگرچہ عقیقہ اسلام سے پہلے بھی راج تھا، لیکن جاہلیت کی رسم نہیں تھی بلکہ ایک دینی سنت تھی جو حضرت ابراہیم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ جب حضرت اسماعیل کی جگہ خدا نے قربانی کے لیے ایک بھیڑ بھیجی، البتہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمانے جاہلیت میں اس کے اندر تبدیلیاں رونما ہو گئی تھیں۔ اسی طرح عقیقے کا ہدف صرف اجتماعی اثرات اور مادی طور پر کھانا کھلانا مقصود نہیں ہے، اگرچہ عقیقے سے یہ بھی فوائد حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن عقیقہ کرنے کا اصلی ہدف بچے کی جان کی حفاظت اور خدا کا قرب ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے روایات میں بہت زیادہ دلائل موجود ہیں کہ جن میں سے بعض کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر ممکن ہو تو عقیقہ غنی اور فقیر شخص دونوں کے لیے لازمی ہے، اور اگر فقیر عقیقہ کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو اس پر ضروری نہیں۔ اگر عقیقے کے صرف اقتصادی اور اجتماعی اثرات مقصود ہوتے تو فقیر کے لیے ممکنہ صورت میں عقیقہ کیوں لازمی ہے؟ بس ضروری ہے کہ کوئی اور بات ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر فقط اقتصادی اور اجتماعی اثرات مقصود ہوتے تو اس صورت میں جب حیوان نہیں ملتا تو اس کی قیمت کو صدقہ دینے پر اتفاق کر لینا چاہیے تھا، جبکہ ائمہ قربانی کے لیے جانور نہ ملنے کی صورت میں قیمت کو صدقہ دینے پر راضی نہیں تھے، جیسا کہ انہوں نے فرمایا صبر کریں یہاں تک کہ حیوان مل جائے۔ اسلام سے پہلے بھی عقیقے کا ہونا واضح و روشن ہے، جیسا کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولادت کے 7ویں دن عقیقہ کیا، لیکن عرب زمانہ جہالت میں عقیقہ کرنے کے علاوہ خون کو بچے کے سر اور چہرے پر ملتے تھے کہ اسلام نے اس بات سے منع فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ عقیقہ صرف حضرت اسماعیل کے ذبح ہونے کے وقت سے وجود میں آیا ہے۔ اس سنت کا تسلسل مناسک کے حج کے اندر موجود ہے، جیسا کہ ایک روایات میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں، عقیقہ لازمی اگر کسی نے عقیقہ نہ کیا ہو لیکن حج میں قربانی کی ہو تو یہ عقیقے کی جگہ کفایت کرتی ہے۔ اسی طرح عقیقے کے نفسانی اور معنوی اثرات ہیں جو ممکنہ طور پر بچے کی تربیت اور ہدایت کا زمینہ فراہم کرتے ہیں، ان میں سے کچھ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ سب سے پہلی چیز بچے کے صحت و سلامتی کے لیے عقیقہ فدیہ ہے۔ اسلام میں اس بات کو قبول کرتا ہے کہ خدا کی راہ میں خرچ کیا جائے، وإلا مال پیش آنے والے حادثات پر اثر انداز ہوتا ہے، جیسے انسانی جان کے تحفظ و سلامتی کے لیے صدقے کے اثرات اور بیماریوں سے شفا پانے کے لیے نظر کے آثار موجود ہیں۔ عقیقے کی بھی اسی طرح کی ماہیت ہے۔ عقیقہ کے بیماریوں آسمانی اور زمینی بلاؤں کے مقابلے میں بچے کی صحت و سلامتی اور اس کی جان کی حفاظت کے اثرات ہیں۔ عقیقے کے وقت جس دعا کا پڑھنا مستحب ہے، اس میں بیان ہوا ہے کہ اے خدا اس حیوان کے گوشت کو اس بچے کے گوشت، اس کے خون کو بچے کے خون، اس حیوان کی ہڈیوں کو اس بچے کی ہڈیوں، بالوں کو بچے کے بالوں، جلد کو جلد کے بدلے قرار دیتا ہوں۔ اے خدا اس قربانی کو اس بچے کی صحت و سلامتی کا موجب قرار دے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت میں بیان ہو چکا ہے کہ انہوں نے فرمایا پیدا ہونے والا ہر بچہ اپنے عقیقے کا گروی ہے۔ عقیقے کی گروی ہونے کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس کی صحت، سلامتی اور زندگی عقیقے کی مرہون منت ہے۔ اسی بنا پر روایات اور عقیقے کی دعا اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ بچے کی صحت و سلامتی عقیقے کے اثرات میں سے ہے۔ دوسرا مطلب عقیقہ بچے کو خداوند متعال کے قریب کرنے، نیز خدا کی نظر رحمت بچے کی طرف مبذول کروانے، شیطان کو ذلیل و خوار اور دور کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔
اگرچہ والدین یا دوسرے لوگ بچے کا عقیقہ کرتے ہیں، لیکن یہ عمل بچے کی طرف سے انجام پاتا ہے اور اس کے زیادہ اثرات بھی والدین کی نسبت بچے پر مرتب ہوتے ہیں۔ البتہ اسلام میں کئی موارد پائے جاتے ہیں کہ ایک شخص کا عمل دوسرے شخص کے لیے قرب خدا کا باعث بنتا ہے۔ وہ خیرات جو انسان اپنے والدین کی طرف سے انجام دیتا ہے، ان کی طرف سے نماز پڑھتا ہے، بلکہ اگر کسی اور شخص کی طرف سے بھی پڑھی جائے، کسی کی نیابت میں حج ادا کرنا اور اس طرح کی دوسری مثالیں موجود ہیں۔ جس کی طرف سے یہ سب کام انجام دیے جاتے ہیں، اس کے قرب خدا بندی میں مؤثر ہیں۔ عقیقے کی دعا میں بھی بیان ہوا ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و تقبل من فلاں بن فلاں، اے خدا محمد و آل محمد پر درود بھیج اور اس قربانی کو فلاں بن فلاں سے قبول فرما۔ اے خدا، خون تیرے لیے بہایا جاتا ہے کہ جس کا کوئی شریک نہیں، اور حمد عالمین کے پروردگار کے ساتھ مخصوص ہے۔ اے خدا، ہدایت کارو دھکتارتے ہوئے شیطان کو ذلیل و خوار فرما۔ تیسری بات جو اس عقیقے میں ہے وہ ہے کہ عقیقہ خدا کی طرف دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ روایات کی نگاہ میں اولاد خدا کی طرف سے دی گئی نعمات میں سے ایک نعمت ہے۔ یہ قربانی بھی اسی نعمت کے شکرانے کے طور پر کی جاتی ہے۔ اور اس آیات میں خدا فرما رہا ہے، اے مسلمانوں، یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے خبردار کیا کہ اگر تم شکر کرو تو میں بھی تمہیں ضرور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب یقیناً سخت ہے۔ اس آیت کے مطابق شکر اولاد کی بقا اور تقویت میں مؤثر ہے۔ نعمت میں اضافہ کمیت اور کیفیت کے لحاظ سے ہو سکتا ہے۔ اولاد جیسی نعمت میں کیفیت کا اضافہ اس طرح ہے کہ وہ صالح، نیک والدین اور معاشرے کے لیے مفید ثابت ہو۔ عقیقے کی دعا میں بھی یہ پڑھا جاتا ہے کہ اذا ذبحت فقل بسم اللہ وباللہ والحمد للہ واللہ اکبر ایمانا باللہ وثناء علی رسول اللہ والعصمت لعمرہ والشکر لرزقہ والمعرفت لفضلہ علینا اہل البیت۔ اس نعمت کے شکر میں جو تو نے ہمیں عطا کی ہے، اس شناخت و معرفت کی وجہ سے جو تیرا فضل و رحمت میرے خاندان پر ہے، میں اس قربانی کو ذبح کرتا ہوں۔ اسی بنا پر بچے کا عقیقہ اس نعمت کا شکر ہے جو خدا نے انسان کو بخشی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بچے پر جسمانی اور روحانی اثرات پڑتی ہیں۔ اگرچہ بہت سارے اثرات ہم سے پوشیدہ ہیں، لیکن اس کے باوجود اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ بچے پر اس کے روحانی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس مطلب کو عقیقے پر تاکید کرنے والی بات زیادہ موجود روایات سے سمجھا جا سکتا ہے۔ معزز ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا درس۔ اس درس میں ہم نے عرض کیا ہے عقیقے کا بچے پر جسمانی اور نفسانی اثرات۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔